السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ اس گھنٹی میں امین النحو پڑھیں گے۔ امین النحو کے مؤلف کا نام ابو عبیدہ عبد المعید البنارسی ہے۔ امین النحو کے مؤلف کون ہیں؟ ابو عبیدہ عبد المعید البنارسی۔ آئیے ہم سب سے پہلے نحو کا لغوی معنی، نحو کی اصطلاحی تعریف، نحو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اسی طرح نحو کا موضوع کیا ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نحو کا لغوی معنی، یعنی لغت میں نحو کسے کہتے ہیں۔ لغت میں نحو کے کئی معنی ہیں، ان میں سے کچھ معانی کا ذکر میں کروں گا۔ نحو کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، راستہ، طرف وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ معانی ہیں۔ نحو کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد کرنا، راستہ، طرف وغیرہ۔ آئیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں نحو کی اصطلاحی تعریف، یعنی اصطلاح میں نحو کسے کہتے ہیں۔ ایسے قواعد کا جاننا جس کے ذریعے سے تینوں کلموں کے آخر کے حالات کو جانا جائے، معرب اور مبنی کے اعتبار سے، اور اس کے ذریعے سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ نحو کی اصطلاحی تعریف میں کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم لوگ نحو میں کیا جانیں گے؟ قواعد جانیں گے، اصول جانیں گے۔ پھر ان اصول کو پڑھ کر کے ہم لوگ ان کے ذریعے سے تینوں کلموں، یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں کون سا اعراب لگے گا، معرب اور مبنی کو دیکھتے ہوئے اسم اور فعل کے آخر میں کون سا اعراب لگے گا، یہ جانیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنا ہے تو کیسے جوڑیں گے، کیسے ترتیب بنائیں گے، کب کس کو کہاں رکھیں گے، یہ بھی ہم لوگ نحو کے ذریعے سے جانیں گے۔ تو نحو میں ہم لوگ قواعد جانیں گے، پھر ان قواعد کو پڑھ کر کے معرب اور مبنی کو دیکھتے ہوئے، معرب اور مبنی کو سامنے رکھتے ہوئے تینوں کلموں یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں کون سا اعراب آئے گا، یہ جانیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، کیسے جوڑیں گے، اس کا بھی علم ہمیں کس کے ذریعے سے ہوگا؟ نحو کے ذریعے سے ہوگا۔ آئیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم لوگ نحو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نحو کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نحو کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام عرب میں، عربی بول چال میں ہم سے جو لفظی غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں سے ہم اپنے ذہن کو محفوظ رکھیں، یہی نحو پڑھنے کا مقصد ہے۔ نحو ہم لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ کلام عرب میں، عربی بول چال میں جو لفظی غلطی ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے، ان غلطیوں سے ہم لوگ محفوظ رہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ نحو پڑھتے ہیں۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں نحو کا موضوع کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، خطبہ دینے جا رہے ہیں، ہم نے نماز کا موضوع چنا، پھر ہم لوگ اس موضوع کے متعلق اپنی باتیں رکھیں گے۔ تو نحو میں ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ نحو میں ہمارا موضوع کلمہ اور کلام ہوگا۔ کلمہ اور کلام کے بارے میں ہم لوگ نحو میں پڑھیں گے۔ نحو میں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ صرف اور صرف کلمہ اور کلام کے بارے میں ہم لوگ نحو میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، امین النحو کو جب ہم لوگ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ امین النحو میں سب سے پہلے لفظ کی تعریف کا ذکر ہے۔
تو آئیے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ کہتے ہیں آدمی کے منہ سے جو بات نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ آدمی جو کچھ اپنے منہ سے بولتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں، محمل اور دوسری قسم موضوع۔ یعنی ہمارے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ہم بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے دو قسم کی باتیں نکلیں گی۔ پہلی یہ کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا کوئی معنی ہوگا، اس کا کوئی مطلب ہوگا۔ دوسرا، جو ہم بول رہے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جو ہم لوگ بول رہے ہیں اگر اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ وہ موضوع ہے۔ یعنی موضوع کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہو، جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں۔ اور اگر ہم لوگ کچھ بول رہے ہیں اور اس کا معنی، اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ محمل۔ جیسے کتاب رہتا ہے، کتاب کے بجائے کیا بول دیا جائے؟ وتاب۔ وتاب کا کچھ معنی ہوتا ہے؟ نہیں، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ محمل بولیں گے۔ جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں پانی، اب اسی کو کیا بول دیا جائے؟ وانی۔ تو وانی یہ کیا ہے؟ محمل ہے، اور پانی کیا ہے؟ موضوع ہے۔ یعنی ہمارے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہو، دوسرا اس کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو۔ اگر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ محمل۔ یعنی وہ لفظ جس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہ آئے اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ محمل بولیں گے۔ جیسے وتاب، وانی، ورسی وغیرہ۔ اور موضوع کسے کہیں گے؟ وہ لفظ جس کا معنی، جس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے اسے کیا بولیں گے؟ موضوع بولیں گے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔